نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ رواہ البخاری۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام ایک ایسا صاف شفاف آئینہ دار مذہب عطا فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ جوق در جوق اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں۔ اور یہ خبریں آئے دن سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ مشرقی ممالک جتنے ہیں ان میں تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن مغربی ممالک میں یہ تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی چند روز پہلے ایک واقعہ گزرا ہے کہ ایک کرسچن اس نے قرآن کریم کا مطالعہ اس نیت سے شروع کیا تھا کہ قرآن کریم میں سے نعوذ باللہ ان آیات کو نکالے گا اور لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور اسلام کو بدنام کرے گا کہ جو بظاہر عقل کے خلاف ہیں، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ جب کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اس طرح کی آیات کو وہ نکال رہا تھا اور ان کا ترجمہ کر کے، ان کی تحقیق کر کے دنیا کے سامنے اس نے پیش کرنے کی ٹھانی تھی۔ چلا تھا وہ تحقیق کرنے، لیکن اس نے پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور جب وہ آخری آیت پر پہنچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، اور پھر اس کا بیان تھا کہ میں مذہب اسلام کی تعلیمات اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہاں تک پہنچا ہوں کہ اسلام کو قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آئے دن سوشل میڈیا پر ہم اور آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو گئی اور ان کی تعداد روز بروز بڑھا کر بتائی جا رہی ہے۔ کوئی لاکھوں کی تعداد میں بتا رہا ہے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں بتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی قوم کا مرتد ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ اپنے محلے میں ہی نظر دوڑا لیجئے، آپ کے محلے سے یا ہمارے محلے سے کتنی لڑکیاں نعوذ باللہ مرتد ہوئی ہیں۔ آپ کا جواب ہوگا کہ ہماری نظر میں کوئی ایک آدھ واقعہ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ صرف افواہ ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اپنا رعب بٹھانے کے لیے، ہم کو نیست اور نابود کرنے کے لیے یہ تمام خبریں اس وجہ سے نشر کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے حوصلے ٹوٹ جائیں، ہماری ہمتیں پست ہو جائیں۔ اور افسوس یہ کہ ہم سب بھی ایسی خبروں کو بڑھ چڑھ کر کے شیئر کرتے ہیں، نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 8 لاکھ نہیں، ہزاروں نہیں، 8 بھی نہیں، 1 لڑکی بھی کیوں مرتد ہو رہی ہے، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو یہاں سے ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔
اور نہ ان کو تحقیق کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ وقتاً فوقتاً خون ریز فسادات کراتے رہتے ہیں اور ان کی تائید سے ہجومی قتل کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ پھر ایسے واقعات کو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اور اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا۔ یہ جو مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کی بات بار بار کہی جا رہی ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، پست ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لاکھوں مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کی بات کسی بھی طرح حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کو مبالغہ آمیزی کے ساتھ بولنے اور لکھنے سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کے ارادوں کو قوت اور طاقت پہنچتی ہے۔ اس لیے ایسی باتیں ہمیں اپنی زبان سے بار بار نہ کہنی چاہیے اور نہ سوشل میڈیا پر اس کو آگے نشر کرنا چاہیے۔ البتہ اس طرح کے جو بھی واقعات پیش آتے ہیں، چند ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی بہت تکلیف دہ ہیں اور وہ اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ لے دے کر ہمارے پاس ایمان ہی بچا ہوا ہے۔ اس لیے جو لڑکیاں غیروں کی سازش کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، وہ مسلم معاشرے کے لیے انتہائی شرمندگی اور رسوائی کی بات ہے۔ بلکہ ایک غیرت مند مسلمان کا دل اس خبر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج نعمت ایمان کی قدر اتنی کم ہو چکی ہے کہ دنیا اور اس کی پرتعیش زندگی ہی مقصد حیات بن چکے ہیں۔ والدین کی بے دینی، ماحول کی زہرناکی، موبائل کا ناروا استعمال، جہیز جیسی ناجائز رسومات اور مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے حالات انتہائی بدتر اور ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کو نہ بنیادی عقائد کا کوئی علم ہے، نہ ہی اسلاف و اکابر کی زندگی کا نمونہ ان کے سامنے ہے، نہ عبادت کا کوئی ذوق ہے اور نہ ہی تعلیم و تربیت کا کوئی جذبہ ہے۔ حالانکہ بقدر ضرورت دینی علوم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ دوسری وجہ، آج ہر کوئی بس وقت نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہے۔ والدین اولاد کے لیے وقت فارغ کر کے ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کا ان کے پاس کوئی موقع ہے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ حالانکہ ان کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ تعلیم دوسرے نمبر پر ہے، تربیت پہلے نمبر پر ہے، ورنہ یاد رکھیں قیامت کے دن والدین کا یہ لوگ گریبان پکڑیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اور باقاعدہ ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ بچوں کی ہر خواہش اور ہر مطالبے کو، چاہے وہ اس کی صحت کے لیے اور اس کی کسی بھی چیز کو نقصان دیتی ہو، اس کو پورا کرنا یہ بھی آج کا شیوا بن چکا ہے۔ آزادی کے نام پر وہ دولت ایمان سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ غلط صحبت اور اسمارٹ فون کا ناجائز و ناروا استعمال اس کا بنیادی سبب بن رہا ہے۔ اسلامی پردہ اور حجاب کو چھوڑنا بھی اہم وجوہات میں سے ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے ان پر گہری نظر رکھیں، پردے کا ماحول بنائیں اور اسلامی لباس پہنانے کا اہتمام کریں۔ اور اس بگاڑ کا سب سے زیادہ مؤثر سبب، سب سے مؤثر ذریعہ مخلوط نظام تعلیم ہے۔ بچے اور بچیوں کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا، یہ تعلیم کے نام پر بے حیائی اور عصمت باختگی
نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ قوم مسلم بھی مجموعی طور پر عریانیت کی بھیٹ چڑھ جائے، اور اسی مخلوط نظام تعلیم کے نقصان کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ ارے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ایک اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھ کر ناجائز اور حرام ہے تو تمہاری یہ تعلیم گئی بھاڑ میں۔ اور ایک آخری وجہ کہ مسلمان لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں اس طرف جا رہی ہیں، شادیوں میں تاخیر اور جہیز کا ستم ارتداد کی ایک اہم ترین وجہ اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جہیز کی طویل فہرست، جوڑے کی رقم، بیجا مطالبات کی شدت اور لین دین کے حرص نے لڑکیوں کو گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ماں باپ جو بمشکل اپنے افراد خاندان کو 2 وقت کی روٹی فراہم کر پاتے ہیں، گھر میں بیٹھی جوان 3 بچیوں کے لیے، 4 بچیوں کے لیے جہیز، جوڑے کی رقم اور نکاح میں 200-400 افراد کے لیے معیاری کھانے کا نظام کہاں سے کر سکیں گے؟ لڑکی کے بوڑھے ماں باپ ان درندہ صفت لوگوں کے ناجائز مطالبات پورا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ بھلا کون اس گھر کی بچی کو اپنی بہو بنانا پسند کرے گا۔ بچیوں کی شادی کے لیے باپ کے ساتھ ماں بھی گھروں میں خدمت کرنے اور مالداروں کے طعنے سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی جہیز کی لعنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب لڑکیوں کو مسلم جوانوں میں اپنا ہم سفر دکھائی نہیں دیتا تو پھر یہ مجبور ہو کر یا تو از خود غیروں کا رخ کرتی ہیں یا پھر اسلام دشمن طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے جال میں پھانس لیتی ہیں۔ ماں باپ بیچارے مارے شرم کے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ یہ تو تھے میری نظر میں چند اسباب، چند وجوہات جو مسلمان لڑکیوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کا تدارک اور ان کا تصفیہ اور ان کو دور کیسے کیا جائے، ان کو حل کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے، دین کی تعلیم کے لیے اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی وقت متعین کرنا پڑے گا، اور اپنے بچیوں کو خاص طور سے حیا، پاک دامنی، عفت و عصمت اور ایمانی جذبے کی تعلیم دینی پڑے گی۔ عقیدہ، توحید، رسالت کی عظمت سے ان کو آشنا کرنا پڑے گا۔ اسلامی تعلیمات اور مبادئات دین کی تعلیم دیتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین اعظام کی پرمشقت زندگی سے ان کو واقف کرانا پڑے گا۔ ان کو بتلانا پڑے گا کہ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ سنت، یہ شریعت ہم تک ویسے ہی نہیں پہنچے، بلکہ اس کے لیے ہمارے اکابرین نے صحابہ سے لے کر آج تک بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنی بچیوں کو ایسے کالج، ایسے اسکول میں تعلیم دلاؤ جہاں پر صرف اور صرف لڑکیوں ہی کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو آگے آنا پڑے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکول اور کالج اس سلسلے کے بنائیں کہ جس میں صرف اور صرف لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہو، اور ان کے لیے ایسا نظام تعلیم مرتب کریں جو دنیا اور دین دونوں اعتبار سے ان کے لیے کارآمد اور مفید ہو۔ ہماری جو لڑکیاں عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کرانے کے لیے کسی عالمہ یا کسی آپا یا دیندار عورت سے ان کا تعلق قائم کرانا پڑے گا۔ 24 گھنٹے میں سے 5-10 منٹ روزانہ ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے اخلاقیات، ان چیزوں کو سکھانے بتلانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان کے پاس بھیجنا پڑے گا۔ ایک اور چیز کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینی پڑے گی، ٹیوشن کلاس کے نام پر جو اجنبی لڑکوں کے ساتھ میل ملاپ، ملنا ملانا، جو اختلاط کا موقع ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا۔ اپنی بچی کو اپنے ساتھ
خود لے جا کر کے ٹیوشن چھوڑ کر کے آنا پڑے گا اور ٹیوشن سے پھر اس کو واپس بھی لانا پڑے گا۔ یہ وہ کڑوی باتیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے بہت کھل کر اور واضح انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو اس میں نقصان سب کا ہے۔ اور ایک اہم بات جو غالباً سب سے اہم وجہ بن رہی ہے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کا، وہ یہ کہ اسمارٹ فون اپنی بچیوں کو بالکل نہ دیا جائے۔ تعلیم کے نام پر بھی اگر ان کو پڑھنا ہی ہے تو صرف گھر کے لیے رکھا جائے، اور گھر میں بھی کہیں ایسی جگہ ان کو پڑھنے کے لیے دی جائے جو سب کے سامنے وہ پڑھ سکے اور سب کے سامنے اس سبجیکٹ کو کر سکے۔ اور بائک اسکوٹر تو خرید کر ان کو بالکل نہ دیا جائے، کیونکہ یہیں سے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو موبائل نمبر دے کر اپنا یا اپنے گھر کا کسی دکان پر بھیج کر ان سے ریچارج نہ کرایا جاوے، اور نہ ہی کسی اپنی ایسی فائل کی کہ جس کے اوپر ہمارا پتہ یا کانٹیکٹ نمبر ہو ان کی زیروکس کرائی جائے۔ یہ بھی میں ایک بات بتلاتا چلوں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تو ملنے ہی نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ تو ان کا کوئی کانٹیکٹ ہونے ہی نہیں دینا ہے۔ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھی جہاں تک ہو سکے ممکن ہو ان کو دوستی سے بچانا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی شروعات ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اپنی بچیوں کو جو بھی مسائل پیش آئیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کریں، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ہر طرح سے ہر مصیبت اور پریشانی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھے، گھر میں اگر توجہ کم دی جائے گی اور ان کو اہمیت کم دی جائے گی اور ان کی باتوں کو نہ سنا جائے گا، ان کی مصیبت پریشانی کو سامنے رکھ کر کے ان سے بات نہ کی جائے گی، تو یاد رکھیں یہ کمی باہر کا راستہ دکھائے گی۔ تو آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ آج دینی تعلیم کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ عورتوں کو ہے۔ عورت کا قلب اگر دینی تعلیمات سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں، وہ دیندار بیوی ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہر دل عزیز بہو بن سکتی ہے، اور نیک اور شفیق ساس بن سکتی ہے، اور اپنے بچوں کی معلم اول ہو سکتی ہے، وہ خاندانی نظام کو مربوط رکھ سکتی ہے، معاشی تنگی کو خوشحالی سے بدل کر معاشی نظام کو مضبوط کر سکتی ہے، وہ شوہر کے مرجھائے ہوئے اور افسردہ چہرے پر گل افشانی کر سکتی ہے، مے خانے کو مسجد اور بت خانے کو عبادت خانہ بنا سکتی ہے، اولاد کو جذبہ جہاد سے سرشار کر سکتی ہے۔ الغرض دینی تعلیم یافتہ عورت وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو منفی نتیجہ کیسا خوفناک ہوگا، کیسا ڈراؤنا ہوگا، کیسا بھیانک ہوگا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور دینی تعلیم سے بے انتہا غفلت عورت کو شیطان بنا دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ ان کی نصف آبادی، آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے صرف 1% عورتیں تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، جو مسلم قوم کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، شرم کی بات ہے۔ اور پھر ہندوستان کی 1% مسلم تعلیم یافتہ خواتین میں سے بھی اکثر ایسی خواتین کی ہے جو صرف عصری علوم و فنون سے واقفیت رکھتی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہے، اور وہ خواتین جو دینی تعلیم کو حاصل کرنے میں کوشاں ہیں، دینی تعلیم کو حاصل کرتی ہیں، ان کی تعداد تو انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق ہے، انگلیوں پر۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھی سوچنا ہے۔ ہمیں اچھی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنی بچیوں کو عصری تعلیم سے آشنا کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سب کے ساتھ ساتھ
کچھ نہ کچھ وقت ان کے لیے دینی تعلیم کے حصول کے لیے بھی ان کو متعین کیا جائے، کسی استانی کے ذریعے، کسی آپا کے ذریعے، کسی عالمہ کے ذریعے ان کا کچھ نہ کچھ وقت روزانہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس بارے میں ضرور لگائیے، اور اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنانا پڑے گا کہ اپنے گھر میں بھی تعلیمی نظام کو، جو دینی تعلیمی نظام ہے اس کو مستحکم بنائیں، صحابیات کے واقعات سنائے جائیں، اسلامی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی مکمل تفصیل، دین مبادیات اور خواتین سے متعلق مسائل کا علم، اسلامی نظام نکاح، طلاق، لعان، ایلا، خلا، مہر وغیرہ کا جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، نظام وراثت، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو تو ہر مسلمان عورت کو سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ضروریات دین سے ناواقفیت، ازدواجی زندگی میں تلخی، جرائم کی شرح میں اضافہ، نئی نسل کی بے راہ روی وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اس بات کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ مسلم اکثریت علاقوں بالخصوص مسلم بستیوں میں تعلیم و تربیت نسواں کے لیے مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ جہالت کی یہ خوفناک تاریکی ختم ہو اور علم کی روشنی سے ہر طرف اجالا ہی اجالا نظر آ جائے۔ ورنہ یاد رکھے، کل قیامت کے دن یہی بچیاں ہمارا گریبان پکڑیں گی اور پوچھیں گی اور کہیں گی، سوال کریں گی کہ تم نے ہمیں ان چیزوں سے آشنا کیوں نہیں کرایا تھا، نا آشنا کیوں رکھا تھا۔ اس لیے مبادا وہ وقت آن پہنچے کہ ہمارا گریبان پکڑا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس معاملے کو سیریس لیں اور سبھی پر گہری نظر رکھیں۔ ہو سکے تو اس سلسلے میں بچیوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان پر گہری نظر رکھے اور آپ کو اور ہمیں ان چیزوں کو اطلاع دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔